الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم المحمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين ناد عليا مظهر العجائب تجد أنا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. شروع خالق کائنات اور بابرکت و باعزت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تمام تر تعریفیں اس مالک حقیقی کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. درود و سلام محمد وآل محمد. عزیزان محترم، خوش نصیب ہے وہ لوگ کہ جو فرش عزا پر آتے ہیں اور حسین کی غریب ماں کے مہمان بنتے ہیں. یہ ایک شرف ہے کہ محضر فرش عزا پر بی بی نام لکھتی ہے تو مجھے اور آپ کو یہ سعادت ملتی ہے کہ ہم فرش عزا پر آئیں. آج مجھ سے مصائب مقتل امام حسین اور شام غریبہ کے حوالے سے پڑھنا ہے مصائب، لیکن اس سے پہلے ایک یا دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں. عزیزان محترم، ہم نے مسلسل 12 دن عشر اولا میں گریہ کیا، امام کا ماتم کیا. مقصد عزاداری کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو لوگ نہیں چاہتے کہ میں اور آپ مقصد عزاداری کو سمجھیں. لوگ کبھی نہیں چاہتے کہ میں اور آپ اس عزاداری کے ہدف کو سمجھیں کہ امام نے اپنی جان کو کیوں قربان کیا، اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں. تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو ہم سمجھیں، یعنی اہل بیت کی عظمت کو اتنا گھٹا کے بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ عظمت ہے اہل بیت کی. میں نام نہیں لینا چاہتا کہ کس نے بیان کیا، کس نے یہ بات کی، لیکن آپ بخوبی جانتے ہیں سوشل میڈیا پر یہ چیز ہے کہ بی بی فرش عزا پر نہیں آ سکتی، یہ چیز ناممکن ہے. یہ بات باقاعدہ آن ریکارڈ بیان ہوئی ہے. اچھا، وجہ بھی ایک ایسی احمقانہ وجہ دی ہے کہ انسان کی عقل اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی. یعنی انسان کی عقل اتنی بلند ہے اور اس نے جو بات کہی ہے، کیونکہ دیکھیں پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو عقل سے نوازا ہے، اور اسی عقل کی بنا پر میں اور آپ اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں، ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے. پروردگار عالم نے جتنی چیزوں کو خلق کیا
اس چیز میں سے سب سے بالاتر انسان ہے، اور انسان اس لیے بالاتر ہے، اس لیے اشرف المخلوقات ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو عقل دی، شعور دیا، سوچنے اور سمجھنے۔ فرشتوں کو پروردگار عالم نے عقل دی ہے، یعنی وہ گناہ یا ترک اولا کر ہی نہیں سکتے۔ جانور کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی، ہم کو پروردگار عالم نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی۔ اگر ہم پروردگار کی پیروی کرتے ہیں تو ہمارا اسٹیٹس بلند ہوتا ہے، لیکن جب ہم پروردگار کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم اس اسٹیٹس سے گر جاتے ہیں، ہمیں گناہ ملتا ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ بی بی زہرا مجلس میں نہیں آ سکتی، اور یہ عقلی دلیل کے وہاں سے یعنی برزخ سے یہاں تک کس طرح ممکن ہے کہ کوئی آ جائے؟ اب سوال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے حدیث قدسی میں کہا مقصد خلقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروردگار نے بتا دیا کہ اے محمد میں نے آپ کو اس لیے خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اور پھر حدیث قصہ کہ جس میں پروردگار عالم جبرائیل سے کہتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو خلق کیا، کس لیے خلق کیا؟ ان پانچوں کی محبت میں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ میں نے محمد کو خلق کیا، اے محمد اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو میں آپ کو خلق نہ کرتا، اور اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو میں نہ محمد آپ کو خلق کرتا، نہ اے علی میں آپ کو خلق کرتا۔ تو جن کی خلقت کے صدقے میں اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، ان کے لیے وہاں سے یہاں آنا ناممکن بات نہیں ہے۔ یہ فقط اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ اہل بیت کی عظمت کو معذلہ گھٹایا جائے۔ اس لیے میں بارہا جتنی مجلسوں سے میں نے خطاب کیا، میں نے یہی کہا کہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہم فرش عزا پر آتے ہیں، کیونکہ محضر فرش عزا پر بی بی نے ہمارے نام کو لکھ دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور بی بی ایک ایک عزادار کو دیکھتی بھی ہیں، وہ فرش عزا پر آتی بھی ہیں، مجھے اور آپ کو دیکھ بھی رہی ہے، ہمارے گریا کو وہ سن بھی رہی ہے، اور جب کوئی عزادار آنسو بہاتا ہے تو اس آنسو کو اپنے رومال میں بھی لیتی ہے۔ ایک صلوات محمد والے محمد۔ یہاں تک پہنچانے کا میرا ایک مقصد تھا۔ دیکھیں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت بخیر ہو، میری اور آپ کی دنیا اور آخرت بخیر ہو، تین چیزوں پر کبھی کمپرومائز مت کرنا، کچھ بھی ہو جائے، کبھی بھی ان تین چیزوں پر کمپرومائز مت کرنا۔ سب سے پہلی چیز ہے علی کی ولایت۔ سبحان اللہ۔ یہ جتنا بھی سوشل میڈیا پر جمیلا ہو رہا ہے نا، گرد اسے ایک ہی بات سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اس کا نام لینے سے ڈر رہا ہوں، یہ ممبر کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی علی کی ولایت کا دشمن ہو اور اس کا نام اس ممبر رسول سے۔ سبحان اللہ۔ علی کی ولایت، اس لیے کہ علی کی ولایت اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ قرآن میں پروردگار نے رسول کو ان کے رتبے سے یاد کر کے کہا، یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجئے پیغام کو۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی عام بات ہوتی تو کہہ دیتا اے میرے حبیب پہنچا دیجئے، نہیں، عہدے سے یاد کیا، یا ایھا الرسول بلغ، اور اس انداز کی پورے قرآن میں ایک ہی آیت ہے۔ تو علی کی ولایت سے کبھی غافل نہ رہیے گا۔ دوسرا، حق کے زہرا، اگر
بی بی زہرا کی دعا کا سایہ ہمیں چاہیے زندگی میں اور آخرت میں ہمیں کامیابی چاہیے، تو کبھی بھی حق زہرا سے غافل نہ رہیے گا۔ حق زہرا کیا ہے اس کی تفصیل کسی اور مجلس میں انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن اس بی بی کے حق سے کبھی غافل نہ رہیے گا۔ یہ جو آنسو ہماری آنکھ سے نکلتے ہیں یہ بھی بی بی کی امانت ہے۔ تیسری چیز ہے عزاداری سید الشہداء۔ ہم کہتے ہیں عزاداری سے ہمیں کیا ملتا ہے، یہاں سے انشاءاللہ پھر اپنے مسائل۔ عزاداری سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ عزا سے ہمیں زندگی ملتی ہے تو کیا یہ کہنا غلط ہوگا؟ دیکھیں، کسی بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں زندگی کی دلیل کیا ہے؟ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے۔ اگر نہیں روتا تو اس کے خاندان والے روتے ہیں۔ تو جب بچہ روتا ہے ڈاکٹر ڈکلیئر کرتا ہے بچہ زندہ ہے۔ تو جب ہم روتے ہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہمارا امام بھی زندہ ہے اور ان کا وارث جو پردہ غیب میں ہے وہ بھی زندہ ہے۔ ایک صلوات بن محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا زندہ و جاوید کا ماتم کیوں کرتے ہو، زندہ و جاوید پر روتے کیوں؟ اچھا، کہتے ہیں زندہ و جاوید پر روتے کیوں ہو، گریا کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ محفل ابی فاطمہ میں بیٹھے ہیں، مولا عباس کے علم کے سائے میں باب الحوائج کا علم ہے، میں نے ان سے مانگنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں مردوں سے کیوں مانگتے ہو؟ اچھا بھائی، ایک چیز ڈیسائیڈ کرو، یہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ جب تم دونوں میں سے ایک چیز ڈیسائیڈ کرو گے تو ہم تمہیں جواب دیں گے۔ دونوں میں سے ایک خود کنفیوز ہو گئے۔ کنفیوز کیوں ہوئے؟ ایک ہی وجہ ہے، ولایت علی سے جو دور ہوتا ہے پھر وہ اتنا کنفیوز ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ والا بھی نہیں رکھ پاتا۔ ایک صلوات بھیج محمد وآل محمد۔ اور ہم لوگ وہ خوش نصیب قوم ہیں جس کے پاس ہدایت کا چراغ بھی حسین ہے، سفینۃ النجات بھی حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ہم کہیں گے سفینے میں ہم سوار ہو گئے، دیکھیں جو ہم فرشی اعضاء پر بیٹھے ہیں سفینے میں سوار ہیں۔ بے شک۔ آپ کہیں گے سفینے کا کام تو ہے منزل تک پہنچانا، اب یہ سفینہ چلتا ہوا کہاں جائے گا؟ دیکھیں، حسین کے سفینے کا معجزہ ہی یہی ہے کہ یہ سفینہ بھی ہے، یہ منزل بھی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے ممکن ہے؟ دعا عرفہ کے جملے دیکھ لیجیے۔ امام حسین نے کیا کہا؟ اے پروردگار، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا؟ یعنی امام کے سفینے میں سوار ہو جانا دراصل خدا کو پا لینا۔ حسین کے ذریعے سے ہمیں خدا تک پہنچنا، اس خدا تک پہنچنا ہے جس کے دین کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اور حسین کی زبان پر شکوہ نہیں تھا، ایک جملہ تھا، رضن بقضائہ و تسلیمہ۔ اور کب تھا یہ جملہ حسین کی زبان پر؟ ایسے ہی نہیں آیا حسین کی زبان پر، جب حسین کے ہاتھ میں 6 مہینے علی اصغر کا لاش ہے۔ سن 61 ہجری کا وہ عاشوراء کہ جب زہرا کا لال قربانیوں پر قربانیاں دے رہا ہے، کبھی اپنے مہمان حر کی قربانی، کبھی اپنے دوست حبیب کی قربانی۔ عزادارو، آسان نہیں ہے کسی باپ کے لیے اپنے کریل جوان کے لاشی کو اٹھانا۔ واللہ حسین کی قربانی سے اسلام کو وہ حیات ملی۔ اس لیے کہتے ہیں نا، لوگوں نے خدا بننے کی کوشش کی، رسول بننے کی کوشش کی،
لیکن کوئی حسین نہ بن سکا. آسان نہیں تھا حسین کے لیے کہ وہ اپنے 18 برس کی کمائی کو کربلا کی زمین پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے تھے. عزادارو وہ وقت بھی آیا کہ جب میرا اور آپ کا مولا رخصت آخر کے لیے خیمے میں آیا. اے بہن زینب خدا حافظ، اے بہن ام کلثوم خدا حافظ، اے ام لیلا ام فروا خدا حافظ. ہاں عزادارو ایک مرتبہ حسین نے وہ کرتا منگایا کہ جو حسین جانتے تھے میری ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی. عزادارو جیسے ہی وہ کرتا حسین نے منگایا، زینب کو اماں کی وصیت یاد آ گئی. وقت آخر فاطمہ نے زینب سے کہا تھا، اے بیٹا زینب جب تمہارا ماں جایا یہ کرتا منگائے سمجھ لینا اپنے لیے کرتا نہیں بلکہ اپنے لیے کفن منگا رہا ہے. اے میری بیٹی زینب اس وقت میں تو موجود نہ ہوں گی، میری طرف سے حسین کی گردن کے بوسے لینا. یہی گردن ہوگی کہ جس پر شمرے نہیں کی 13 ضربیں چلیں گی. اجرکم اللہ عزادارو، اجرکم الزہرا. ہاں عزادارو ایک مرتبہ زینب نے حسین کی گردن کے بوسے لیے. حسین کہتے ہیں، اے بہن زینب مجھے بابا علی کی وصیت یاد آ گئی. کیا تھی علی کی وصیت؟ اے بیٹا حسین جب تم آخری رخصت کے لیے خیمے میں آنا میں موجود نہ ہوں گا، میری طرف سے زینب کے بازوؤں کے بوسے لینا. تمہارے بعد یہی ہاتھ ہوں گے کہ جس پر رسن باندھی جائے گی. اسی حالت میں میری زینب کربلا سے کوفہ سے شام لے جائی جائے گی. عزادارو ایک مرتبہ حسین خیمے سے نکلے. حمید ابن مسلم کہتے ہیں حسین خیمے سے ایسے نکلے کہ جیسے کسی کا جنازہ نکلتا ہے. حسین ذوالجناح پر سوار ہوئے، لیکن اس سے پہلے حسین اپنے بیٹے سید سجاد کے پاس گئے. ایک مرتبہ سجاد نے بابا کی طرف دیکھا، غشی کے حالت میں تھے نا. حسین نے غشی سے اٹھایا، اے بیٹا اب میں جا رہا ہوں. سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں ذرا میری تلوار دیجئے، میرا عصا دیجئے، میرا بابا یکو تنہا ہے، میں چاہتا ہوں میں بابا کی نصرت کروں. عجب نہ ہو حسین نے کہا ہو، اے بیٹا سجاد میرا امتحان کربلا میں تھا، مجھ سے سخت امتحان تمہارا ہوگا. میرے مقتل میں تیر تھے، تلوار تھے، نیزے تھے. اے بیٹا سجاد تمہارے مقتل میں ماں بہنوں کی بے پردگی ہوگی. کبھی کوفہ کا بازار ہوگا تو کبھی شام کا بازار، کبھی کوفہ کا دربار تو کبھی شام کا دربار. عزادارو حسین سید سجاد سے کہتے ہیں، بیٹا سجاد جب شام کی قید نبھا کر مدینے جانا نا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا میرے شیعوں جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا، اور اگر خبر سننا کہ کوئی پردیس میں چل بسا تو مجھ غریب کی غربت پر آنسو بہا لینا. لو عزادارو حسین چلے ذوالجناح پر سوار ہوئے. ذوالجناح کو آگے بڑھنے کے لیے کہا، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا.
زہرا کا لال اپنے اسب با وفا سے کہتا ہے اے اسب با وفا میں جانتا ہوں تو صبح سے تک چکا ہے مگر یہ تیری آخری ذمہ داری ہے مجھے مقتل تک پہنچا دے. پھر بھی ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا بلکہ زبان بے زبانی میں اپنے سمو کی طرف اشارہ کرتا ہے. حسین نے کیا دیکھا 4 سال کی سکینہ ہے جو ذوالجناح کے سمو سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے اے میرے بابا کے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا, اے میرے بابا کے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا. ایک مرتبہ حسین پشتے ذوالجناح سے اترے, سکینہ کو لیا اپنے سینے سے لگایا, ایک جملہ کہا بیٹا سکینہ ہمیں جانے دو, شاید ہم تمہارے لیے پانی کا انتظام کر سکیں. پانی کا نام سنا 4 سال کی سکینہ تڑپنے لگی. اے بابا میرا چچا یہی کہہ کر گیا تھا لوٹ کر نہ آیا. اچھا بابا اگر جا ہی رہے ہو تو ایک مرتبہ مجھے اپنے سینے پر لٹا دو, کیا پتا پھر آپ کا سینہ ملے نہ ملے. عزادارو حسین کربلا کی تپتی زمین پر لیٹے, سکینہ کو اپنے سینے پر لٹایا. کچھ وقت گزرا تھا کہ سکینہ چونک کر اٹھی, کہا بابا جائیے. حسین کہتے کیا ہوا سکینہ؟ کہا بابا جیسے ہی میری آنکھ لگی تھی میں نے اپنی دادی فاطمہ کو خواب میں دیکھا. دادی کہتی ہے تاخیر نہ کرو بیٹا اپنے بابا کو جانے دو. عزادارو میرے مولا چلے میں نے مختصر کیا, طاقت نہیں ہے حسین کی شہادت حسین کا مقتل پڑھ سکوں. عزادارو حسین نے بڑی بہادری سے جنگ کی, کتنے دشمنوں کو فنار کیا کہ میں ملتا ہے کہ اشکیا کی فوج کوفے کی دیوار سے جا کر ٹکرانے لگی. ایک وہ وقت آیا کہ جب ہاتف غیبی کی صدا آئی, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. ادھر زہرا کے لال نے تلوار کو نیام میں رکھا, تلوار کا نیام میں رکھنا تھا کہ چاروں طرف سے زہرا کے لال پر حملہ ہونے لگا. کسی نے تلوار سے حملہ کیا, کسی نے تیر برسائے, کسی نے نیزہ مارا. ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا زمین کربلا سے پتھر اٹھا کر زہرا کے لال پر مارنے لگا. اس اسنا میں ایک مرتبہ حسین کے پیشانی پر ایک تیر لگا, زخموں سے چور. حسین گھوڑے پر سنبھل نہ سکا, زی سے زمین پر نہیں, زی سے زمین پر نہ آیا بلکہ حسین تیروں پر معلق ہو گیا. عزادارو کچھ دیر تو فوج اشکیا میں کچھ ہلچل نہ مچی. کسی نے کہا حسین زندہ ہے یا مر چکا ہے, تو ایک ظالم نے کہا چلو خیمے کی طرف چلتے ہیں. حسین نے جیسے ہی خیمے کا نام سنا ایک مرتبہ اٹھ کر بیٹھ گئے. ادھر سے زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی, حسین اپنے آخری سجدے میں ہے, سینہ حسین پر شمر سوار ہے. 70 قدم کے فاصلے سے زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے پسر سعد, یہ بوسگا ہے نبی ہے, شمر سے کہو خنجر نہ چلائے. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں زینب خیمے میں چلی جاؤ. ادھر زینب خیمے میں جانے کے لیے مڑی, ادھر زمین کربلا کو زلزلہ آیا, کالی آندھی چلنے لگی. زینب پریشان ہو گئی, سید سجاد کے خیمے کی طرف آئی. ادھر ہاتف غیبی نے صدا دی علاقت قتل الحسین بکربلا, علاقت ذبحت حسین بکربلا. ایک مرتبہ سید سجاد کو زینب نے جگایا, بیٹا یہ کیسی صدا ہے, بیٹا یہ کیسی آندھی چل رہی ہے, بیٹا یہ زمین کو کیسا زلزلہ ہے. ایک مرتبہ
سید سجاد کہتے ہیں بوبی اماں ذرا خیمے کے پردے کو تو ہٹانا، ادھر خیمے کا پردہ ہٹا، خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے جو سید سجاد نے دیکھا۔ جیسے ہی سید سجاد نے وہ منظر دیکھا، سید سجاد کی زبان سے بے ساختہ نکلا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے پوپی اماں وہ دیکھیے بابا کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو گیا۔ کربلا میں شام ہو گئی، وہ شام جسے شام غریبہ کہتے ہیں، غریبوں کی شام، بیواؤں کی شام، سکینہ کو تماچے لگنے کی شام۔ عزاداروں خیموں کو آگ لگائی گئی۔ دو روایتیں پڑھوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ ماتم کیجئے گا۔ خیمے کو آگ لگی۔ عزاداروں آپ جانتے ہیں نا 9 ذی الحجہ کو سکینہ دیکھ چکی تھی جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو میرے بابا اس کے پاس جاتے ہیں، سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں، شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہیں، اسے گوشوارے پہناتے ہیں۔ عزاداروں سکینہ کے دماغ میں بھی یہی تھا، سکینہ کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اسے نئے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ عزاداروں جب خیمے جل چکے، ایک مرتبہ سب خیموں کو لوٹا جا رہا تھا، شمر لئی سکینہ کی طرف بڑھا۔ سکینہ نے سوچا شاید جیسے بابا نے سلوک کیا یتیم کے ساتھ ویسے میرے ساتھ بھی سلوک ہوگا۔ ایک مرتبہ شمر لئی کا ہاتھ بڑھا، سر سکینہ پر آیا، مگر شفقت کے لیے نہیں، چادر کو چھیننے کے لیے۔ ارے کانوں کی طرف ہاتھ تو بڑھے، گوشوارے پہنانے کے لیے نہیں، گوشوارے اتارنے کے لیے نہیں، بلکہ گوشوارے چھیننے کے لیے۔ ادھر سکینہ کے گوشوارے چھینے، ادھر سکینہ نے دریا کا رخ کیا۔ چچا عباس، چچا عباس میرے گوشوارے چھینے گئے۔ عزاداروں سکینہ کو شام غریبہ میں تماچا نہیں لگا، سکینہ کو تماچے لگے جس کی وجہ سے حسین کے سینے پر سونے والی بے ہوش ہو گئی۔ عزاداروں آپ جانتے ہیں شام غریبہ میں سروں کا شمار ہوا، سارے سروں کا شمار کیا گیا۔ ظالم کہتا ہے ایک سر نظر نہیں آتا، یہ سر کس کا سر ہے؟ یہ دکھیاری ماں رباب کے لال اصغر کا سر ہے۔ عزاداروں جلی ہوئی قناتوں سے یہ منظر اصغر کی دکھیاری ماں دیکھ رہی تھی۔ کسی ظالم نے کہا کہ میں نے دیکھا حسین اپنے 6 مہینے کے بچے کو پشت خیمہ دفن کر رہے تھے۔ عزاداروں 4 ملائین تیار ہوئے، جہاں نرم زمین دیکھتے تھے وہیں پر نیزہ چبوتے تھے۔ جلی ہوئی قناتوں سے کلیجے کو پکڑے ہوئے اصغر کی دکھیاری ماں دیکھ رہی ہے۔ نیزہ زمین میں جاتا ہے خالی باہر آتا ہے، نیزہ زمین میں جاتا ہے خالی باہر آتا ہے۔ ارے ماں نے کلیجے کو پکڑے ہوئے یہ منظر دیکھا، اب جو نیزہ زمین میں گیا خالی باہر نہ آیا، نیزے میں الجھ کر علی اصغر کا لاشا۔ ارے ماں دیکھتی رہی، ننھے علی اصغر کا سر بھی نو کے نیزہ پر۔